السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بچے ہمارا بہت اہم سرمایہ ہیں، اور بچوں کے تعلق سے نہ صرف یہ کہ ہر ماں باپ فکر مند بہت زیادہ رہتا ہے، بلکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ نہیں کر سکے ہیں وہ ان کے بچے کر لیں، جو غلطیاں وہ اپنے بچپن میں کیے ہیں ان غلطیوں کو ہمارے بچے نہ دہرائیں۔ جن چیزوں کو حاصل کرنے سے ہم محروم رہ گئے ہیں وہ چیزیں ہمارے بچے حاصل کر لیں۔ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں انسان کو، ان صلاحیتوں کو ہمارے بچے بہترین صلاحیتوں کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کا جو ارتقاء ہے، وہ ہر نہج پر بہت ہی اعلیٰ سطح پر ان کا ارتقاء ہو، ڈیولپمنٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بے شمار صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں اور ان صلاحیتوں کا ان کے اندر شعور ہو، ان کو بہتر طور پر آگے بڑھانے کا جذبہ ہو، ان کی بہتر طریقے سے رہنمائی ہو، بہترین لوگ ان کو میسر ہوں، ٹیچر کی شکل میں، معلم کی شکل میں، ٹرینر کی شکل میں، اور اسی طرح سے مختلف سطحوں پر ایک بچہ جس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے، ہر سطح پر اس بات کی کوشش ہو کہ ہمارے بچے اس سے استفادہ کر لیں۔ یہ ایک نیچرل خواہش ہے، یہ ایک فطری خواہش ہے ہر ماں باپ کی، اور اس فطری خواہش کو صحیح قرار دینا چاہیے۔ خاص طور سے ان ماں باپ کی یہ فطری خواہش جو نیک ہیں، صالح ہیں، خدا کے پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عائد کی ہیں، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جس طرح سے اس دنیا میں اپنی زندگی کے مختلف ادوار گزارتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان سب کا دار و مدار آخرت کی زندگی پر ہے، تو وہ آخرت بھی اسی دنیا سے ہو کر ہماری گزرتی ہے۔ اس لحاظ سے ہر بچہ اور ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ بچوں کے اندر جب تھوڑا بہت بھی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، شعور پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس شعور کے ساتھ، اس سمجھ کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس کا بھی ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اس سوسائٹی میں سب سے پہلا جو مدرسہ ہے، اسکول ہے، وہاں سے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ ٹیچر ہمیں جو ٹیکسٹ بک پڑھاتے ہیں، وہ صرف ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی ہے، الفاظ کو صرف پڑھانا نہیں ہوتا ہے، جو کتاب کے اندر جو لکھا ہے صرف اس کو بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، اس کا جو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور ایک ہی کتاب کے اندر، ایک ہی کتاب کو پڑھانے والے ایک سے زائد ٹیچرز ہوتے ہیں الگ الگ اسکولوں میں، لیکن وہی ایک کتاب کا انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کا افہام، اس کو سمجھانا، اس کو ایکسپلین کرنا، یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ٹیچرز پہلا اس سوسائٹی کا، معاشرے کا اہم ترین پارٹ ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، یعنی مدرسہ، ہمارا اسکول۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جس محلے میں ہم رہتے ہیں، جس گلی کوچے میں ہم رہتے ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کی جو رہن سہن ہے، وہاں کا جو معاشرہ ہے، وہاں لوگوں کی پسند اور ناپسند ہے، وہاں جو چیزیں رائج ہیں، ان ساری چیزوں کے اثرات، ریفلیکشن، امپیکٹ ان بچوں کے اندر بھی نمایاں ہوتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر جو بچے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں
اور اس کے ذریعے سے جو ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، ساتھی بنتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، گھروں کی باتیں کرتے ہیں، اسکولوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے خواہشات اور جذبات کو بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، جو کچھ بھی معاشرے میں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر باتیں اور گفتگو ہوتی ہے۔ یعنی گھر سے لے کر معاشرے تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر جو بچے آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بچے کی صحیح فطرت کو آگے بڑھانے کے لیے اور بچے کی فطرت کو صحیح راستے پر اور صحیح طریقے سے پروان چڑھانے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بچوں کی جو ماحول ہے، بچوں کو جو ماحول میسر ہے، یعنی گھر کا، محلے کا، اسکول کا، اسکول کے اندر اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے دوست ہیں، کلاس میٹس ہیں، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، محلے کے اندر، کالونی کے اندر، گلی کے اندر جہاں وہ رہتے کھیلتے کودتے ہیں وہاں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر بچے کی شخصیت کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر ماں باپ کی تو خواہش ہے اور جائز خواہش ہے، میں خود بھی ایک باپ ہوں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو گرانڈ فادر ہیں، گرانڈ مدرس ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، مختلف حیثیتوں سے ہمارے بچے ہم سے منسلک رہتے ہیں اور ان بچوں کے تعلق سے ہمارے خواہشات، جذبات، احساسات ان کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کی گفتگو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں کہ بچوں کے تعلق سے جو ایک اہم ترین سوسائٹی، گھر، اسکول یعنی مدرسہ، اسکول کا جو ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلے اس میں ایک ایک چیز کو لیں گے اور کوشش کریں گے کہ مختصر طور پر کچھ پوائنٹ وائز چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اور ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے آپ کی کمنٹس آئیں، اس پہ آپ کے تبصرہ آئے، اس کے اوپر آپ کے خیالات، اوپینینس آئیں، اور جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں اس کو بھی آپ ایڈ کر دیں۔ تو اس طرح سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ابھی پہلے مرحلے میں کچھ چیزوں پر گفتگو کریں، آپس میں تبادلہ خیال کریں، اوپینین شیئرز کریں، جو چیزیں ہم پازیٹیو وے میں آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں بچوں کے تعلق سے، اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے بچوں کو آگے ان کی صلاحیتوں کو پروانہ چڑھایا جا سکتا ہے، سوسائٹی کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ملک کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے، قوم و ملت کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کے کیا احساسات ہیں، آپ کے کیا اوپینینس ہیں، آپ کے کیا سجیشنس ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کی جانب سے آنا چاہیے۔ تحریری شکل میں بھی آ سکتا ہے، کمنٹ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور پھر ایک ایک چیز کو ہم لے کر کچھ باتیں رکھیں گے، اور اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ آگے کچھ لوگ شریک ہوں، اور اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ مختلف ایکسپرٹس جو بچوں کے نفسیات سے واقف ہیں، بچوں کے نفسیات کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر ان کی گرفت ہے، صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، ایسے افراد کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اس امید اور اس حوصلے کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری آگے بڑھے گی۔ بچے جو ہمارا بھی مستقبل ہیں، ہمارے گھر اور ہمارے خاندان کا فیوچر ہے، مستقبل ہے، اس قوم و ملت کا مستقبل ہے اور اس ملک کا بھی مستقبل ہے۔ اور بچے تو بچے ہیں، وہاں مذہب نہیں آتا، وہاں ریلیجن نہیں ہوتا۔ اگر بچہ ہمارا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر اس کی صحیح تربیت اور صحیح رہنمائی ہو جائے اور جو ماں باپ اس کو تربیت کرتے ہیں ان کا ذہن صحیح طور پر بنا دیا جائے، تو ان دونوں سطحوں پر اگر کام کو آگے بڑھایا جائے تو اس بات کی قوی امید ہے، پوری امید ہے، بہت مضبوط ہم جو ہے ارادہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہترین نتائج نکل کر آئیں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت کہ آپ نے ہماری بات پر سنا، اور اس کو آگے کوشش کیجئے کہ اگر شیئر بھی کر سکیں تو یہ بہت خوب ہوگا۔ اس کو آپ لائک تو کر ہی سکتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں، اور جو ہمارا یہ مختصر سا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔